سب سے پہلے آپ سبھی کو عید مبارک۔ آج عید الفطر ہو گئی، ایک مہینے سے جس کا انتظار تھا، اور ہم نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیے اور دیگر عبادتیں کی۔ لیلۃ الجائزہ جو عید والی رات کہلاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں انعام عطا فرمایا، بدلہ عطا فرمایا، اجر و ثواب عطا فرمایا۔ ہم نے عید کے دن دوگانہ ادا کیا، جو ہم پر واجب کی گئی تھی اس کا فریضہ ہم نے ادا کیا۔ اب جس طریقے سے ہم نے ایک مہینے پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیے، دیگر عبادتیں کی، یعنی اپنے نفس کو معمول کے مطابق زندگی کے ڈھرے پر چلانے لگے اور صحیح اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور اس کے بنائے ہوئے ضابطے کے مطابق، یعنی انسانی فطرت کے مطابق ہم جینے لگے۔ لیکن اب چونکہ عید آ گئی ہے، رمضان ختم ہو چکے ہیں، اس لیے اب ہمیں جو پریکٹس رمضان میں کرائی گئی تھی اور جو کثرت ہم نے عبادت کی، ریاضت کی اور قرآن کی تلاوت کی اور ذکر و دعا کی اور دیگر عبادتوں کی ہم نے کی تھی، وہ ہمیں 11 مہینے اب باقی رکھنا ہے۔ ہم نے 1 مہینے تک اللہ کو راضی کیا، رسول کو راضی کرنے کی ہم نے کوشش کی، لیکن اب 11 مہینے ایسا نہ ہونے پائے کہ ہم اللہ کو اب ناراض کرنے لگے۔ جو 1 مہینے ہم نے اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے، توبہ کی، استغفار کی اور اپنے گناہوں کی اس سے معافی مانگی، کہیں ایسا نہ ہونے پائے کہ ان 11 مہینوں میں اس پر پانی پھر جائے، ہماری محنت رائیگاں چلی جائے، بیکار چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو ہم نے کوشش کی، اگر ہم اس کی معصیت کر کے، گناہ کر کے، اس کی نافرمانی کر کے، اس کے حکموں کو نہ مان کر کے، نمازیں چھوڑ کر کے اور دیگر ضروری اسلام کی چیزوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر کے اس کی ناراضگی اگر ہم نے مول لے لی، تو پھر ہمارے کیے ہوئے 1 مہینے پر پانی پھر جائے گا۔ اس کی کوشش کی جائے کہ جو ہم نے 1 مہینے پریکٹس کی ہے، جو 1 مہینے ہم نے مشق کی ہے، اس کو 11 مہینے ہم باقی رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اس سے استغفار کرتے رہیں، اس سے معافی طلب کرتے رہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا ہے، وہ مہربان ہے۔ اپنے بندوں کی خطائیں اگر سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اے لوگو، اے انسانوں، تم سب کے سب خطا کار ہو، گنہگار ہو، تم میں بہتر وہ شخص ہیں جو خطا کرنے کے بعد، جو غلطی کرنے کے بعد، جو گناہ کرنے کے بعد، جو معصیت کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، وہ بہتر انسان ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے پکی سچی توبہ کرو کہ تم گناہ نہیں کرو گے، اس کی نافرمانی نہیں کرو گے، اس کے حکموں پر چلو گے، رسول کے حکموں پر چلو گے، اس کی بات مانو گے، قرآن کے نظام کو فالو کرو گے اور اس کے بتائے ہوئے سسٹم کو اپناؤ گے۔ اس لیے عید تو چلی گئی ہے، اب 11 مہینے تک ہمارے امتحان ہونے ہیں کہ جو ہم نے 1 مہینہ صبر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ پر توکل کے ساتھ ہم نے گزارا ہے، کھانا سامنے تھا، ہم نے نہیں کھایا بغیر اللہ کے حکم کے اور پانی نہیں پیا بغیر اللہ کے حکم کے، یہ اللہ کا ڈر تھا، جنت کی طلب تھی، جہنم سے پناہ تھی جو ان چیزوں سے ہم کو دور کر رہی تھی۔
لیکن اب ان ساری چیزوں کی چھوٹ ہو گئی ہے۔ روزے میں وہ چیزیں بھی ناجائز تھی جو روزے کے غیر روزے میں ہم کھا سکتے تھے، لیکن ان چیزوں پر بھی پابندی تھی۔ کھانا ہم کھا سکتے تھے، پانی پی سکتے تھے، لیکن اللہ کے حکم میں ہم نے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیا۔ لیکن اب وہی انہی چیزوں کی اجازت مل گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اب 11 مہینے اسی پریکٹس کے ساتھ گزاریں، اسی مشق کے ساتھ گزاریں، اسی نور اور برکت کے ساتھ گزاریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1 مہینے میں عطا فرمایا ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، دشمنیاں ختم کر دیں، نفرتیں ختم کر دیں، بغض و حسد اور عداوت ختم کر دیں، دل سے ملائیں، مصافحہ بعد میں ملائیں، پہلے دل سے ملائیں۔ جس طریقے سے ہم نے عید میں ایک دوسرے سے گلے ملے، معانقہ کیا، مصافحہ کیا، یہ طور طریق پورے 11 مہینے باقی رہنا چاہیے، اور آپس میں مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں، ایک دوسروں کے علم میں شریک ہوں، اور لگے کہ یہ سب بھائی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو تم سب آپس میں بھائی بن جاؤ، ایسے ہو جاؤ کہ جیسے یہ جان دو جسم ہوتے ہیں، اگر کہیں تکلیف ہو کسی جسم کے حصے کو تو پورا بدن تڑپ اٹھتا ہے، ایسے ہی بن جاؤ۔ اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو تڑپ اٹھو، بے چین ہو جاؤ، کہو کہ یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، ایک انگ ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ان پر ہمیں چاہیے کہ عمل کریں، لوگوں تک بتائیں، پھیلائیں، اور اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس موڑ پر، کس راستے پر ہمیں چھوڑ کر کے گئے تھے، اور ہم کہاں پہنچتے چلے جا رہے ہیں، کہاں بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق